پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ایک الزام لگایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ان کے مخالف سیاستدان یعنی نواز شریف سے لندن میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں منصوبہ بنایا گیا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر کیا جائے گا اور نواز شریف کو سیاست میں دوبارہ لایا جائے گا۔ لندن میں بننے والے اس مبینہ منصوبے کو عمران خان نے لندن پلان کا نام دیا تھا، اور پھر عمران خان اپنے خلاف ہونے والے ہر کارروائی کو لندن پلان کا حصہ قرار دینے لگے۔ عمران خان جلسوں میں ریاستی اداروں اور ان کے سربراہان کے خلاف الزام لگاتے، ان الزامات پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے تو ان مقدمات کو بھی خان صاحب لندن پلان کا حصہ قرار دیتے۔ عمران خان اپنے خلاف مقدمات پر عدالتوں میں پیش نہ ہو، عدالت ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرے، پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے اور آگے سے ان کے سپورٹرز مزاحمت کرے، پولیس پر پیٹرول بم پھینکے جائے، پولیس کو مزید نفری بلا کر ان کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو گرفتار نہ کر سکے، عدالت سے انہیں ریلیف مل جائے، عدالت پولیس کو انہیں گرفتار کرنے سے روک لے۔ عمران خان ان سب کارروائیوں کو بھی لندن پلان کے کاتے میں ڈال دیتے تھے، لیکن عمران خان کوئی پہلے سیاستدان نہیں جس نے پاکستانی سیاست میں لندن پلان کا ذکر کیا ہو۔ لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف منصوبے بنانے کا الزام اس سے پہلے بھی کئی بار لگایا جا چکا ہے۔ پاکستانی سیاست میں لندن پلان کا ذکر پہلی بار 1973 میں سامنے آیا تھا، تب پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ اس نے الزام لگایا تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ عبدالولی خان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان توڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ الزام کے مطابق یہ منصوبہ اس وقت بنایا گیا جب ولی خان اپنے علاج کے لیے لندن گئے۔ الزام یہ بھی لگایا گیا کہ نیشنل عوامی پارٹی کے ایک اور رہنما عطا اللہ مینگل، جو اس وقت بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی لندن میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی تھی اور پاکستان توڑنے کے منصوبے کو حتمی شکل دی تھی۔ انہی الزامات کو بنیاد بنا کر ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کی تھی اور 1975 میں عدالت کے ذریعے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگوائی تھی۔ پھر بھٹو کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا۔ اس وقت پیپلز پارٹی کا ایک اہم رہنما مصطفیٰ کر لندن بھاگ گئے تھے۔ 1984 میں کچھ فوجی پکڑے گئے۔ ان افسران پر الزام تھا کہ وہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اسی الزام میں پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کر بھی پھنس گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے مطابق مصطفیٰ کر نے لندن میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ مل کر ضیاء الحق کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تب اس منصوبے کو بھی لندن پلان کہا گیا۔ 2014 میں MQM کے رہنما الطاف حسین نے لندن میں بیٹھ کر سندھ کو مزید انتظامی یونٹس میں بانٹنے کی بات کی تو اس وقت ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو لندن پلان قرار دیا تھا، یہاں تک کہ لندن پلان کا الزام لگانے والا عمران خان خود لندن میں بیٹھ کر حکومت وقت کے خلاف منصوبہ بنا چکے ہیں۔ 2014 میں عمران خان نے نواز شریف حکومت کے خلاف احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری اچانک کینیڈا سے اٹھ کر پاکستان آئے تھے۔ جس روز عمران خان نے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا، اسی روز طاہر القادری نے بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا تھا۔ دونوں جماعتوں کی اسلام آباد کی طرف مارچ اور ایک جیسی ٹائمنگ نے اس وقت بھی بہت سے سوالات کو جنم دیا تھا۔ پھر دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ ہی اسلام آباد کی ڈی چوک پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس وقت عمران خان اور طاہر القادری ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ اسلام آباد پر مشترکہ چڑھائی کا یہ منصوبہ بھی لندن میں ہی بنایا گیا تھا، اور یہ اعتراف خود پاکستانی عوامی تحریک کے اہم رہنما خرم نواز گنڈاپور نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 2014 میں طاہر القادری اور عمران خان کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف حکومت کو گرانے کے لیے اتحاد کیا گیا تھا۔ ان واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں لندن پلان کوئی نئی چیز نہیں ہے۔